ज़कात جو فرض ہو گئی اس سے زائد ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اس کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، وہ اس کی طرف سے ایڈیشنل صدقہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اگلا جو اس کا ادب ہے وہ ہے زکوٰۃ میں جلدی کرنا، یہ نہیں کہ ہاں دے دیں گے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے بیوی کے حجرے میں گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس کیا تو فرمایا، میرے پاس سونے کی ایک ڈلی تھی جو تقسیم سے بچ گئی تھی، مجھے دل میں اس کا پڑا رہنا برا لگا، میں نے اسے فوراً تقسیم کر دینے کا حکم دیا۔ یہ بخاری کی 851ویں حدیث ہے۔ احمد نے اسے روایت کیا اور اس کا نمبر 384 ہے، اور نسائی نے روایت کیا تیسری جلد میں اس کا نمبر 84 یعنی 84 ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے پھر اصول کیا ہوا کہ یہ حدیث زکوٰۃ کو جلدی نکالنے پر دلیل ہے، لہٰذا علماء اسی حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے کہ سال گزرنے کے بعد کسی شرعی عذر کے بغیر زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ فوراً ادا کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مال کے مالک کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر جائز نہیں ہے، جیسے ہی زکوٰۃ کا وقت ہو اسے فوراً زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کبھی کسی مال کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوئی مگر اس نے اسے ہلاک کر دیا، تو یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا یہ دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ اس کو جو ہے نا اس حدیث کو لایا جاتا ہے اس معاملے میں کہ ڈیلے بھی کی جا سکتی ہے زکوٰۃ، تو یہ بالکل اس کی سند نہیں بن سکتی کیونکہ یہ ضعیف ہے اور اس کے برعکس صحیح احادیث موجود ہیں، اور ویسے بھی جب وقت آ جائے تو ڈیلے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہاں وقت سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہے، جیسے علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ زکوٰۃ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی اجازت دی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1430 ہے، ابن ماجہ نے بھی سے روایت کیا اور اس کا نمبر 1795 ہے۔ احمد نے روایت کیا جلد اول میں 104 نمبر حدیث ہے، دارمی نے روایت کیا جلد 1 میں 350ویں حدیث ہے، دارقطنی نے روایت کیا جلد 2 میں 23 نمبر حدیث ہے، بہقی نے روایت کیا چوتھی جلد کی 11ویں حدیث ہے، امام حاکم نے اسے روایت کیا، اس کی سند کو صحیح قرار دیا، تیسری جلد کی 332ویں حدیث ہے، امام زاہوی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کو وقت سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فرض کریں کہ ایک بچی کی شادی ہوئی اور ابھی سال نہیں گزرا، اس کے پاس 10 تولے سونا ہے جو کہ زکوٰۃ کے نصاب سے زائد ہے، تو جب زکوٰۃ عام طور پر رمضان میں لوگ ادا کرتے ہیں، تو رمضان آیا تو ابھی سال نہیں ہوا، شادی کو 8 ماہ ہوئے یا 9 ماہ ہوئے، مگر اس سے زکوٰۃ ادا کر دی، تو ایسا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ اصول یہ ہے کہ کولیکٹیو ایک سورس آف انکم ہے حکومت کا اسلام میں، تو لہٰذا پھر ہوتا ہے کہ حاکم وقت زکوٰۃ جمع کرتا ہے، ہمارے یہاں تو اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ بہرحال ابن عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے نفسوں کو تم پر فضیلت دیں گے اور ایسے معاملات ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایسے وقت کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے حق کو ادا کر دینا جو تمہارے ذمے ہے، اور تمہارا حق جو ان پر ہے تو اسے اللہ سے مانگنا۔ یہ بخاری کی 3603 نمبر حدیث ہے، مسلم کی 1843 نمبر حدیث ہے، ترمذی کی 2190 نمبر حدیث ہے۔ تو اس سے علماء نے مراد لیا کہ جب زکوٰۃ جو ہے وہ علماء کے مطابق حکمرانوں کو دے دینی چاہیے، اگر حکمران اس میں کوئی بددیانتی کرتے ہیں تو وہ پھر ان کا ذمہ ہے۔ اسی طرح وائل بن حجر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا تھا کہ مجھے بتلائیے اگر ہمارے اوپر ایسی عمرہ ہو جو ہمارے حق روک لے لیکن اپنا حق ہم سے مانگے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سنو، اطاعت کرو، بلا شک و شبہ ان پر کچھ حقوق ہوں تو جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس پہ پورا کرنے میں مدد کرو، اور جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے تم اسے پورا ادا کر دو۔ یہ مسلم کی 1846 نمبر حدیث ہے اور ترمذی کی 2199 نمبر۔ یعنی آپ نے کہا کہ امراء جو ہیں، حاکم جو ہیں، ان کے حقوق ان کے واجب الادا وہ ادا نہیں کرتے، تب بھی تم اپنے حقوق ادا کر دو، تو لہٰذا اس سے بھی علماء نے یہی اصول لیا کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے اگرچہ وہ اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم ان کی طرف سے ان کے حقوق ادا کرو جب تک کہ وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو لہٰذا اس کو طبرانی نے روایت کیا، اس کا نمبر 1369 ہے، اور مجمع الزوائد میں اس کو بیان کیا گیا، تیسری جلد میں اس کا نمبر 88 ہے۔
تو اس سے بھی علماء نے یہی مراد لیا کہ زکوٰۃ انہیں ادا کر دی جائے، کیونکہ یہ پھر ان کا ذمہ ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر پہنچائیں۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے یعنی حقوق کو ان کی طرف ادا کر دو اگرچہ وہ شراب پینے والے ہوں۔ تو اسے بہقی نے روایت کیا اور اس کا نمبر 115 ہے۔ مقصد کہنے کا صرف یہی ہے ان احادیث میں کہ حاکم کو زکوٰۃ دے دو۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں زکوٰۃ کے مال کو، تو آپ ولی ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اب آج چونکہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، تو پھر جیسے آپ مدارس کو دے دیتے ہیں یا اس طرح، تو جب آپ نے ادا کر دی تو آپ ولی ذمہ ہو گئے۔ اب صدقہ لینے والا جو ہے اس کو راضی کرنا چاہیے، یہ بھی اس کی خوبصورتی میں شامل ہے۔ تو جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے تو وہ راضی خوشی تم سے واپس لوٹے، یہ تم پر لازم ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا اور اس کا نمبر 2461 ہے، اور مسلم نے روایت کیا اس کا نمبر 999 ہے۔ ترمذی نے روایت کیا اس کا نمبر 647 ہے۔ ابن ماجہ نے روایت کیا 1802 ہے۔ احمد نے روایت کیا چوتھی جلد میں اس کا نمبر 360 ہے۔ دارمی نے روایت کیا جلد 1 میں اس کا نمبر 394 ہے۔ حمیدی نے روایت کیا اس کا نمبر 796 ہے۔ لہٰذا جب صدقہ اکٹھے کرنے کے لیے آئیں تو انہیں پوری طرح سے صدقہ دینا چاہیے تاکہ وہ خوشی خوشی جائیں۔ خوشی سے مراد یہ نہیں کہ ان کو آپ کوئی رشوت دے کر خوش کریں، مراد یہ ہے کہ صدقہ احسن طریقے سے ادا کریں۔ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کچھ ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو ہم پر سختی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ کرنے والوں کو خوش رکھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ ہم پر زیادتی کریں۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو خوش رکھو اگرچہ وہ تم پر سختی ہی کیوں نہ کرے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1404 ہے، اور اس کو مجموعہ صحیحہ میں بیان کیا امام ناصر الدین البانی نے، تیسری جلد کی 34ویں حدیث ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو پورا حق دیا جائے، اگرچہ وہ حق ادا نہ کریں لیکن آپ حق وہ پورا ادا کر دیں، یہ ضروری ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی جو ہے رشوت دینی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جب آئیں تو ان کا خوش دلی سے استقبال کیا جائے اور عزت کے ساتھ بٹھایا جائے اور ان کو مال خسی خوشی دے دیا جائے۔ اب ایک اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اجناس کے بدلے قیمتیں دینا، یعنی اگر کسی صاحب مال پر بکری یا گائے یا اونٹ یا پھل واجب ہیں تو کیا وہ ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ تو اس ضمن میں زیادہ مناسب تو یہی ہے کہ جنسی بطور زکوٰۃ نکالی جائے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قیمت نکالنے سے فقراء، مساکین یا دیگر مصارف میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے مالوں میں زکوٰۃ لینے کا حکم دیا تو مال میں ظاہر پیسے بھی شامل ہیں، تو لہٰذا سنت یہ ہے کہ وہی دیا جائے جو جنس موجود ہے، جنس کو ہی بطور زکوٰۃ دیا جائے، لیکن اگر کوئی پیسے بھی دے دیتا ہے تو کفایت کر جائے گا، اس پر پابندی نہیں ہے۔ طاؤس بیان کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن والوں سے کہا کہ مجھے تم صدقہ میں جو اور جوار کی جگہ سامان و اسباب بھی دے سکتے ہو، یعنی دھاری دار چادریں یا لباس وغیرہ، جس میں تمہارے لیے آسانی ہو، اور میں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بھجوا دوں گا، اس میں ان کے لیے بہتری ہوگی۔ اسے بخاری نے قبل الحدیث روایت کیا، 1448 نمبر ہے اس کا۔ تو حضرت معاذ کی اس طرز پر ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ جنس کے بدلے میں کوئی اور چیز یا پیسے بھی وصول کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آسانی ہے، یہ ایک سہولت ہے جسے اللہ رب کریم نے ہمارے لیے آسان کیا، اور جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والا چاہے تو جنس کی بجائے پیسے بھی دے سکتا ہے یا کوئی اور نفع بخش چیز دے سکتا ہے۔